ہم کیا کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ اعمال سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم بالکل جو ہے بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے رمضان سے پہلے تھے. تو لہذا اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ بھئی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی رمضان میں، تو ان کی ہم قدر کریں، اور خاص طور پر جو ہے نماز ہے اس کی پابندی کریں، اور وہ فرض ہے. اور 5 وقت کی نماز پڑھنا، جب نماز آپ سے قضا ہو جائے، جماعت سے قضا نہیں پڑھ سکیں، فوراً پڑھیں. کوشش کریں 2-3 افراد ہوں، جماعت کر لیں تاکہ اہتمام رہے. اور جتنا آپ اہتمام کریں گے، جتنا آپ خیال رکھیں گے، اتنا انشاءاللہ جو ہے پابندی بھی رہے گی. محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور ہم نے الحمدللہ رمضان کے مہینے کو بھرپور طریقے سے گزارا اور عبادات کو کیا، روزوں کو رکھا، قرآن پاک کی تلاوت کی، تراویح کا اہتمام کیا. یہ سب اللہ کے فضل سے ہوا، اور اس پہ ہم سب کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو آلموسٹ عید کو 1 ہفتہ گزر چکا ہے، تو میری طرف سے آپ کو بہت بہت عید کی بھی مبارکباد ہو جی. اللہ تعالیٰ آپ کی میری عبادات کو قبولیت عطا فرمائے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دنوں میں اور عید کے بعد اکثر آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم تقبل منا صیامنا و قیامنا و رکوعنا و سجودنا و جعلنا من اتقاء شہر رمضان، کہ اللہ تو ہماری عبادات کو قبولیت عطا فرما. تقبل منا صیامنا، ہمارے روزوں کو، و قیامنا، ہمارے قیام کو، و رکوعنا، ہمارے رکوع کو، و سجودنا، ہمارے سجود کو، اور وجعلنا من اتقاء شہر رمضان، اور ہمیں جو شہر رمضان کے جو عتقاء ہیں، یعنی جن کو آپ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے گناہ کر کر کے، جب وہ رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزادی عطا فرماتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ جہنم سے اب آزاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اس فہرست میں لکھ دیا ہے جن سے اللہ راضی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جن پر اللہ نے اپنا کرم فرمایا. تو وجعلنا من اتقاء شہر رمضان، کہ اللہ تو ہمیں شہر رمضان کے جو اتقاء ہیں، جن کو تو نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، ان میں ہمیں شامل فرما لے. تو میری دعا ہے، آپ حضرات کی بھی یہی دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے، میری آپ حضرات کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے. دیکھیں ناظرین، جو رمضان مبارک کا مہینہ تھا، ہم اکثر رمضان میں گفتگو کرتے تھے کہ بھئی یہ ایکسرسائز کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ رحم دلی کا مہینہ ہے، یہ محبت کا، مودت کا مہینہ ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑھ کر جس کو قرآن کہتا ہے یہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. تو الحمدللہ ہم سب نے رمضان کے روزے رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دوستوں پر یہ فضل فرمایا کہ انہوں نے اعتکاف کی عبادت بھی کی. بہت سارے دوست احباب جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ اعتکاف حرمین شریفین میں کیا، بعض نے مسجد حرام میں، مکہ مکرمہ میں، بعض نے مدینہ منورہ میں، مسجد نبی میں کیا، بعض حضرات نے ہماری جو جامع مساجد ہیں ان میں کیا، لوکل مساجد میں کیا. تو بہت سارے لوگوں نے اعتکاف کیا، ہماری ماؤں اور بہنوں نے گھروں میں اعتکاف کیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو، اعتکاف کی عبادت کو بھی قبولیت عطا فرمائے. اور بہت سارے دوست احباب ایسے تھے جو رمضان مبارک میں عمرے پہ گئے، جنہوں نے رمضان کا مہینہ حرمین شریفین میں گزارا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے. جب ایک انسان نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وجود عطا فرماتے ہیں. تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے نیت کی، ارادہ کیا، اللہ نے اس کو وجود عطا کیا، اور ماشاءاللہ انہوں نے حرمین شریفین میں رمضان کا وقت گزارا. اور اسی طرح سے اللہ نے مجھ پر بھی فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ میں نے بھی رمضان کے آخری عشرے کی تقریباً 21ویں شب اور 23ویں، 25ویں اور 27ویں، یعنی 4 جو طاق راتیں ہیں الحمدللہ، 2 مدینہ منورہ میں اور 2 مکہ المکرمہ میں، اور 29ویں شب پھر یہاں آ کر
لندن میں گزاری، تو یہ اللہ کے فضل سے ہوا اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی. تو میں اس کو بیان تو نہیں کر سکتا کہ وہ جو لمحات تھے اور وہاں کی جو کیفیات ہیں وہ بیان سے باہر ہیں. میرے پاس تو ایسے الفاظ نہیں کہ میں ان کو بیان کروں. لیکن ناظرین، وہ جو رمضان ہم یہاں گزارتے ہیں نا، اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہر شخص تو حرمین شریفین میں جا کے رمضان نہیں گزار سکتا نا. یہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ بھئی یہ تو نہیں کہ بھئی پوری دنیا کے لوگ حرمین شریفین میں رمضان گزاریں، ایسا تو ممکن نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اندر اگر کسی شخص نے رمضان کا صحیح لطف لینا ہو، رمضان کی برکات حاصل کرنی ہو، یعنی صحیح معنوں میں، اور جو ایک خاص جو رمضان کا ایک منظر ہوتا ہے روحانی اعتبار سے، نورانی اعتبار سے، بلکہ ہر اعتبار سے، وہ ضرور بضرور کچھ دن مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں ضرور رمضان کا مہینہ گزارے. اور پھر وہ یعنی جو بات میں بیان کر رہا ہوں تو وہ اس کو پھر وہ محسوس کرے گا، اور وہ اس کو یعنی یہ ایسا منظر ہے جو میں آپ کے سامنے اس کی منظر کشی کر نہیں سکتا. تو آپ حضرات جب وہاں خود سے اس کو فیل کریں گے نا، سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا، آپ کسی کے سامنے کتنی تعریف کریں، کسی کھانے کی مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ جی ابھی آم کا سیزن آنے والا ہے، آپ کہیں جی کسی نے اگر آم نہ کھایا ہو اس کو آپ بولے میں آم ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اس کی خوشبو ایسی ہوتی ہے، اس کی لذت ایسی ہوتی ہے، ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے، کلر ایسا ہوتا ہے، تو وہ آپ جتنی تقریر کر لیں، لیکن جب آم اس کو آپ کھلا دیں گے تو آم کھانے کے بعد پھر لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ پھر پورا انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے کہ بھئی آم کسے کہتے ہیں، اس کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، اس کی خوشبو کیا ہوتی ہے. تو میں اب کتنی ہی تقریر کر لوں کہ بھئی حرمین شریفین میں رمضان کی جو انوارات ہوتے ہیں، وہاں پہ جو کیفیت ہوتی ہے، وہاں پر جو نمازوں کا جو پھر پڑھنے کا، پھر قیام اللیل کا، پھر تراویح کا، پھر افطار کا جو ایک منظر ہوتا ہے، اور ایک جو کیفیت اور انسان کی ایک روحانیت جو عروج پہ ہوتی ہے، تو وہ جو ٹیسٹ ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ جب تک انسان خود سے نہ اس کو چکے. تو اس لیے میں بہت سارے دوستوں کو، پہلا میں زندگی میں میرا یہ دوسرا رمضان ہے جو میں نے حرمین شریفین کے اندر گزارا. اس کے کچھ دن پہلا جو زندگی کا پہلا سفر تھا میرا، یعنی زندگی کا پاکستان سے باہر پہلا سفر 15 سال کی عمر میں، وہ میرا حرمین شریفین کا سفر تھا. اور میں اس اعتبار سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو زندگی کے اندر برکات دی دینی اعتبار سے، جو اللہ تعالیٰ جو کام لے رہا ہے اس میں اس سفر کا بڑا عمل دخل ہے. اور وہ سفر جو تھا وہ ہمارے شیخ حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے جو ساتھی تھے، ہم دوست احباب اور مدرسے کے اور اساتذہ، یہ سفر الحمدللہ ہمارا تعلیمی سفر بھی تھا، تربیتی سفر بھی تھا، اور حرمین شریفین کا سفر تو ایک روحانی سفر بھی تھا. اور 15 سال تو بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے انسان کی، اس وقت اس کا بالغ بھی ابھی ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اندر اتنا شعور بھی نہیں ہوتا، اور اس کا دماغ بھی ابھی جو ہے اتنا پختہ نہیں ہوتا. تو اس وقت کے اندر وہ سفر کرنا، اور اس رمضان کا مہینے کے تقریباً آلموسٹ 17-18 دن میں نے گزارے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو وہ جو منظر تھے، اور وہ جو اس وقت 1987 کی بات ہے، میں کر رہا ہوں 87-88 کی، کہ اس وقت کے جو منظر تھا وہ تو دماغ میں نقش تو ہو گیا تھا. تو پھر کتنے سالوں بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو حرمین شریفین تو ہم اکثر جاتے ہیں، میں بھی اکثر جاتا ہوں، سال میں 1-2 دفعہ تو چلا ہی جاتا ہوں. تو لیکن جو دوبارہ سے اس عمر میں جا کے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں اور حرم میں جو رمضان گزارنے کا موقع ملا، تو وہ جو کیفیات بنی ہیں اور جو اس کے انوارات تھے اور جو انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں، وہ غیر رمضان میں بڑا مشکل ہوتا ہے. اور خاص طور پہ رمضان کے اندر، کیونکہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے وہ شہر اللہ ہے، رمضان افضل الشہور ہے، تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے.
اور رمضان کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں اور قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تو اس اعتبار سے پھر آپ دیکھیں نا کہ سب سے مقدس مہینہ، سب سے مقدس جگہ، سب سے مقدس شخصیت، سب سے مقدس کتاب، اور پھر وہ جو مقامات مقدسہ، تو پھر آپ یہ دیکھیں نا یہ ساری فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، تو اس کے پھر اثرات تو مرتب ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ تو جو حضرات ابھی تک جنہوں نے رمضان کے کچھ دن نہیں گزارے حرمین شریفین میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ضرور جائیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ ضرور رمضان کے کچھ ایام گزارے۔ اللہ نے اگر ان کو استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، اب اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ میرے چچا تھے، انتقال کر کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ کئی سال تک پورا رمضان جو ہے وہ 15 دن مدینہ میں اور 15 دن مکہ میں گزارتے تھے۔ تو ان کی کئی سال تک یہ ترتیب رہی جب تک وہ صحت کے ساتھ تھے، زندگی تھی، صحت تھی۔ تو میں ایک دفعہ میں نے پوچھا آپ جو ہے ہر سال آپ جاتے ہیں اور صرف رمضان پورا گزارتے ہیں تو کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا کہ رمضان تو یہاں بھی گزر جاتا ہے اور اپنے گھروں میں بھی گزر جائے گا، لیکن جو رمضان وہاں پر گزرتا ہے اور جو رمضان کی برکات وہاں پہ حاصل ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ مجھے یہاں حاصل ہو سکیں گے۔ تو اس وقت میں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن الحمدللہ اس دفعہ جب خود سے ایکسپیرینس کیا ہے تو اس سے تجربہ کر کے بات سمجھ میں آئی۔ اچھا، اب ہر انسان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، الحمدللہ ہماری تو ڈیوٹی شروع سے رمضان میں لگی ہوئی تھی کہ بھائی مسجد ہے، پھر تراویح ہے، پھر آپ حضرات ہیں، ٹی وی ہے، پھر بیانات ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ تو لیکن میں نے اس دفعہ پکا ارادہ کیا کہ بھائی یہ ساری چیزیں تو زندگی بھر چلتی رہیں گی، تو کیوں نہ تھوڑا سا وقت نکال کر ضرور جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا جائے، رمضان وہاں پر گزارا جائے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انسان کی یقینی طور پر اس پر نیت کا بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ کوئی چیز بھی ناظرین وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ ارادہ نہ کریں۔ بغیر ارادے کے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی ہے۔ آپ کوئی چیز کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، پہلے تو نیت کرتے ہیں نا، نیت کرتے ہیں، پھر ارادہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی طاقت دی ہے، ارادے کی قوت اور نیت، پھر عمل کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ انسان پھر وہ اس کو جو ہے وہ عملی طور پر جب نیت کر کے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کو وجود دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کو وجود عطا کرتے ہیں جب انسان سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، نیت کرتا ہے، پھر عمل بھی کرتا ہے۔ پریکٹیکلی آپ کو جو ہے وہ قدم اٹھانا پڑتا ہے، پہلا قدم آپ اٹھائیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت جو ہے کیسے حرکت میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کیسے اسباب پیدا کرے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس سبب نہیں ہے، تو سبب بھی اللہ پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسباب کا خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو یہ ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، ابھی تو ایسا لگتا ہے دیکھیں ایک ہفتہ ہوا ہے، پچھلے منڈے کو ہم عید سیلیبریٹ کر رہے تھے، تو ایک ہفتہ ہوا ہے، اور لیکن اس کی جو اثرات ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی ہمارے لیے فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ بھئی کیوں رمضان تو ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے، ختم ہوا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر سستی آ گئی ہے اعمال کرنے کے اعتبار سے، یعنی جو وہ کیفیات تھی وہ کیفیات اب کیوں نہیں رہی، اور کیا وجہ ہے کہ آج ہم دوبارہ سے جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہو گئے ہیں۔ تو اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں ناظرین۔ سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کو ایک رسم کے طور پہ لے لیا ہے، ایک تہوار کے طور پر، ایک کلچر کے طور پہ لے لیا کہ بھئی رمضان کا ایک کلچر ہے، تو وہ اس کو ایک مقصد کے طور پہ نہیں لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ مشروع کیا تھا اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ جو ٹریننگ تھی، وہ تربیت تھی، تو اس کا جو اثر ہے وہ جو اور 11 مہینے ہیں رمضان کے علاوہ ان کے اوپر ان اثرات کو مرتب ہونا تھا۔ لیکن کیونکہ رمضان کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان غافل ہوتا ہے اور انسان صحیح طور پہ رمضان نہیں گزارتا، تو اسی وجہ سے پھر اس کے اثرات بھی بہت جلدی سے ختم ہو جاتے ہیں۔
اور پھر ہم آج کا انسان جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، اس کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں، اس کے سامنے کئی ایشوز ہوتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یار وہ ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو پرابلمز ہیں، ہماری جو ایشوز ہیں وہ اتنے ہیں کہ اب ہمیں اس طرف سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو رمضان میں تو کم سے کم انسان روزہ رکھ کے اس کو ہوتا تھا کہ میرا روزہ ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے تلاوت کرنی ہے، میں نے تراویح کا اہتمام کرنا ہے، میں نے اعتکاف کرنا ہے. تو بعد میں پھر ایک دم ہوتا ہے کہ ہو میرے تو یہ مسائل ہیں، یہ ایشوز ہیں، یہ پرابلمز ہیں، کاروباری ایشوز ہیں، فیملی ایشوز ہیں، پھر اسی طرح سے جو ہے جاب کے ایشوز ہیں. تو وہ ان مسائل میں انسان اتنا الجھ جاتا ہے کہ پھر وہ آہستہ 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 اس کے اندر جو ہے سستی اور کاہلی آ جاتی ہے اعمال کے اعتبار سے. تو لہذا اصل چیز کیا ہے رمضان کے بعد؟ جو رمضان کے اندر جو کیفیات بنی ہے، رمضان کے اندر جو نعمت آپ نے حاصل کی ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے نیکی کا کرنا. نیکی کرنا تو آسان کام ہے، لیکن نیکی کر کے اس کو سنبھالنا جو ہے نا وہ مشکل کام ہے. وہ اکثر میں مثال دیتا ہوں، دیکھیں پیسہ کمانا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن پیسہ کما کر اس کو سنبھالنا اور پھر اس کی صحیح جگہ پہ اس کی انویسٹمنٹ کرنا اور اس کو پھر ملٹی پلائی کرنا، یہ اصل کمال کی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، پیسہ آ جائے گا، لیکن وہ اس پیسے کو سنبھال نہیں پاتے اور صحیح جگہ اس کی انویسٹمنٹ نہیں کرتے اور صحیح طریقے سے اس کو استعمال نہیں کرتے. تو تھوڑے ہی عرصے بعد وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بیک ٹو دا نارمل، تو دوبارہ اسی حالت پہ پہنچ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا ان کے لیے کہ بھئی پہلا لاکھ کمانا مشکل ہے. جب وہ پہلا لاکھ کما لیتے ہیں تو پھر ان کا سفر رکتا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے دیکھیں انسان جو نیکی کرنا جو ہے آسان ہے، نیکی کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آیا. تو نیکی من فعل بالحسنۃ نہیں کہا کہ جو شخص ایک نیکی کر کے آیا. نیکی کرنا اور نیکی لے کر آنا بڑا فرق ہے. لیکن اب ہم نے کتنی نیکیاں کر لی رمضان کے اندر، ہم نے کتنے اعمال کر لیے، کیا ہم نے ان کو سنبھالا؟ اب ہمیں ان کو سنبھالنا ہے. آپ نے جو ہے ماشاءاللہ آپ کے پاس آپ نے نفع کما لیا، اب آپ نے اس کو تجوری میں نہیں رکھا، بینک میں نہیں رکھا، صحیح جگہ انویسٹمنٹ نہیں کی، اس کو سنبھالا نہیں اور آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ ضائع ہو جائے گا، چوری ہو جائے گا، گم جائے گا. تو یہی ہوگا. پھر سب کیا کہیں گے، یار تم نے اس کو سنبھالا کیوں نہیں، تم نے جو ہے اس کو صحیح جگہ محفوظ جگہ پہ رکھا کیوں نہیں، تم نے کسی لاکرز میں کیوں نہیں رکھا، تم نے کسی بینک میں کیوں نہیں رکھا. ایسے ہی ہے نا کہ کسی سیکیور جگہ پہ اس کو رکھنا چاہیے تھا. تو تم نے اگر اس کی حفاظت نہیں کی تو اب یہ مال ضائع ہو گیا، یہ نعمت ضائع ہو گئی. تو اسی طریقے سے ناظرین جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے. یہ نہیں کہ بھئی نیکی کر لی، تو نیکی کو سنبھالنا ہے. جب آپ نیکی کو سنبھالتے ہیں نا تو پھر اب نیکی کو سنبھالنا کیسے ہوتا ہے؟ نیکی کو سنبھالنے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ انسان جو ہے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اس نے نماز کی پابندی کی. ایک آدمی تھا جو بے نمازی تھا، اب وہ بے نمازی تھا، رمضان میں اس نے نماز کی پابندی شروع کر دی، ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع ہو گیا. اب اس نے یہ نیکی کرنا شروع کر دی ہے نا، تو اب اس کو اس نیکی کو سنبھالنا ہے. اب بعد میں بھی اس نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور وہ سستی اور کاہلی کو اپنے قریب نہ لائے، وہ نماز کی پابندی کرے. تو اب کیا ہوگا کہ وہ یہ نیکی کو سنبھال رہا ہے. اسی طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا اور اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا. تو وہ یہ صرف اس وقتی طور پہ نہیں تھا کہ جی میرا روزہ ہے تو میں نے گناہ کا کام نہیں کرنا، میرا روزہ ہے تو میں نے گالی نہیں دینی، میرا روزہ ہے تو میں نے جھوٹ نہیں بولنا. وہ تو ایک ٹریننگ تھی نا. جھوٹ بولنا تو روزے کی حالت میں ہو یا غیر روزے میں ہو، رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، گناہ کی بات ہے. اور گناہ کرنا، گناہ کبیرہ کرنا، غلط کام کرنا، تو وہ تو روزے کی حالت میں ہو یا غیر روزے کی حالت میں ہو. لیکن روزے کی حالت میں کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک اللہ سے ایک وعدہ کر لیتا ہے کہ جی میں نے روزہ رکھ لیا ہے تو میں اب کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. تو اس کی بیک آف دی مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ یار دیکھو میں نے اب روزہ رکھا ہے تو میں اب پانی نہیں پی رہا، مجھے پیاس لگ رہی ہے میں پانی نہیں پی رہا، مجھے بھوک لگ رہی ہے میں کھانا نہیں کھا رہا کیونکہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اس کے بعد جب سامنے کوئی گناہ کا
کوئی ذریعہ ہوتا ہے، کوئی داعیہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس کے دماغ میں آتا ہے کہ یار جب میں جائز کام نہیں کر رہا اور اتنا بڑا مہینہ ہے اور میں نے روزہ رکھ لیا ہے، تو میں اب یہ گناہ کا کام کیوں کروں؟ تو وہ گناہ سے بھی بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عام دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ کہتے ہیں نا، تقوی اور روزے کا جو تعلق ہے یہ بڑا ایک لازم ملزوم ہے۔ مثال کے طور پہ تقوی میں بھی کیا ہوتا ہے، جیسے روزے میں ہوتا ہے کہ ہر وقت انسان ہوتا ہے یار میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، کہیں میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے یا میرے روزے کی برکات ختم نہ ہو جائے۔ تو تقوی بھی تو یہی چیز ہے کہ ہر آن ہر گھڑی اس بات کا دھیان ہو کہ مجھے بچنا ہے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ تو اسی کو تو متقی کہتے ہیں۔ اس لیے تو کہا کہ بھئی تقوی پیدا ہوتا ہے رمضان سے، روزوں سے۔ تو اب جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو اب ہمیں اسی جو رمضان کے اندر کی جو ہماری روٹین تھی، جو ہمارے معمولات تھے، جو ہم نے روزہ رکھ کر اپنے ارد گرد جو ایک احسار قائم کیا تھا، ایک باؤنڈریز لگائی تھی کہ بھئی یہ باؤنڈری ہے، اس کو ہم نے کراس نہیں کرنا، اور کچھ بھی ہو جائے نماز پڑھنی ہے، اور کچھ بھی ہو جائے گناہ نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، کان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ ساری ہماری حدود و قیود تھی نا، باؤنڈریز تھی، اور ہم کوشش کرتے تھے کہ اس کو کراس نہ کریں۔ تو اسی طریقے سے اب رمضان کے بعد بھی اب وہ کیفیت روزے والی تو نہیں، لیکن تقوی والی تو پیدا ہونی چاہیے۔ کم سے کم اب ہم وہ باؤنڈریز تو رکھیں کہ بھئی یہ باؤنڈریز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں، یہ مستقل بنیادوں پہ سرحد ہے، یہ کوئی وقتی سرحد بندی نہیں ہے۔ یہ وقتی طور پہ نہیں تھا کہ جی وقتی طور پہ باڑ لگا کر اس کو بند کیا گیا، نہیں، اب یہ باڑ مستقل باڑ ہے۔ اب یہ جو ایک دیوار ہے، ایک سرحد ہے، یہ مستقل ہے، تو یہ اس کو کراس نہیں کرنا۔ تو لہذا یہی جو بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آدمی جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو رمضان کی برکات کو حاصل کر لیتے ہیں اور پھر وہ نیکی کر کے نیکی کو سنبھالنا جانتے ہیں، تو وہ بعد میں اس کیفیت کو اور ان کے پاس جو نعمت عظمی ہے اعمال کی کرنے کی طاقت، اس کو قائم رکھتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے ناظرین، پھر رمضان کے بعد جو ہے مثال کے طور پہ شیطان کیا کرے گا، سستی پیدا کرے گا۔ اب سستی کیا ہے؟ سب سے پہلے سستی پیدا کرے گا وہ نماز کے اوپر، کہ نماز کے اوپر سستی ہوگی، جماعت سے سستی ہوگی، مسجد سے سستی ہوگی، پھر جماعت سے سستی ہوگی، پھر انفرادی پڑے گا، مطلب آہستہ آہستہ پہلے مسجد سے چھوٹے گا، پھر جو ہے جماعت سے چھوٹے گا، پھر آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ ایک نماز سے چھوٹے گا، فجر چھوٹے گی، عشاء چھوٹے گی، پھر آہستہ آہستہ ظہر، مغرب، عشاء، پھر ایک وقت آئے گا 2-3 مہینے بعد جو ہے وہ 5 نمازیں سے فارغ ہو جائے گا۔ تو اب کیا ہوا کہ اس نے کیونکہ اس نعمت کو سنبھال کے نہیں رکھا، اور اب اگر وہ پہلے وقت سے ہی کنٹرول کرتا کہ بھائی میں نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے اور مسجد میں ہی پڑھوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اب دیکھیں مسجد میں ہی پڑھتا رہے گا تو وہ یعنی اس کی نماز کی حفاظت ہوگی، اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی مسجد سے چھوٹ جائے تو پھر وہ جماعت سے پڑھے۔ تو کوشش یہ کرے۔ تو لہذا ہم کیا کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ اعمال سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم بالکل جو ہے بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے رمضان سے پہلے تھے۔ تو لہذا اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ بھئی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی رمضان میں، تو ان کی ہم قدر کریں، اور خاص طور پر جو نماز ہے اس کی پابندی کریں، اور وہ فرض ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ جب نماز آپ سے قضا ہو جائے، جماعت سے قضا نہیں پڑھ سکیں، فوراً پڑھیں، کوشش کریں 2-3 افراد ہوں، جماعت کر لیں تاکہ اہتمام رہے، اور جتنا آپ اہتمام کریں گے، جتنا آپ خیال رکھیں گے، اتنا انشاءاللہ جو ہے پابندی بھی رہے گی۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری یہ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کہ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اب رمضان کے مہینے کے اندر انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے نا، انسان کی روح مضبوط ہو جاتی ہے، اس کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے، اور جو مادہ ہوتا ہے، مادہ جو جس کو آپ غضبیہ کہہ لیں، یا شہوت والا یا نفسانی مادہ جو ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کو مغلوب ہی رہنے دیں، اور اس کو کنٹینیو رکھیں، اور اپنے اندر سے نفرت کو اور عداوت کو، بغض کو، کینے کو،
اور ان سب چیزوں کو جو روحانی بیماریاں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اور فصلی، اور جس نے نماز پڑھی، جس نے جو ہے نماز کو قائم کیا. تو یہ کامیابی ہے. کامیابی کیا ہے؟ اپنا تزکیہ کر لینا. تو ہم نے الحمدللہ اپنا تزکیہ کیا. دیکھیں انسان کو، جیسے انسان اپنے ظاہر کی کوشش کرتا ہے نا کہ اس کا ظاہر خوبصورت ہو اور بنا سنورا ہوا ہو، اور وہ اپنے ظاہری کردار کو ٹھیک کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. اچھی بات ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن اسی طرح سے انسان کے باطنی اخلاق بھی ہوتے ہیں. دیکھیں زبان سے آپ کی بہت زبان میٹھی ہے، آپ بڑے اچھے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر آپ کے نفرت ہے. بظاہر آپ محبت سے پیش آتے ہیں لیکن دل کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، حسد ہے. تو یہ جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے جیسے رمضان میں ہماری اصلاح ہوئی، تزکیہ ہوا، تو اس کو ہم نے قائم رکھنا ہے. کوشش کریں ہمارے اندر یہ جذبات پیدا نہ ہو، نفرت کے جذبات نہ ہوں، بغض کے جذبات نہ ہوں، اور عداوت کے نہ ہو، دشمنی کے. پھر یہ جیلسی، دیکھیں آج ہمارے گھروں کے اندر جیلسی بہت زیادہ ہے، اور غیبت، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا، چغل خوری کرنا، نفرت کرنا. تو یہ سارے منفی جذبات ہیں، اور ان سے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. جو تزکیہ کر لیا ہے، اب یہ دوبارہ سے ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے من صام رمضان، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، ثم اتبع ستۃ من شوال، اور پھر اس نے 6 روزے شوال کے رکھے، فکان کصیام الدہر کلہ، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے. اب کیا مطلب؟ دیکھیں قرآن میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو 10 گنا اس کو عطا کریں گے. اب 10 ایک نیکی پہ 10 درجات ملتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں. رمضان مبارک کے 30 روزے رکھے الحمدللہ ہم نے، اور 30 روزوں کو آپ ملٹیپلائی کر دیں کس سے؟ 10 سے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 300. اور پھر رمضان کے بعد حضور نے فرمایا 6 روزے شوال کے رکھ لو. اب یہ 6 روزوں کو آپ ملٹیپلائی کر دیں کس سے؟ 10 سے، تو کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئے 60. تو اب سال کے جو دن ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 360. تو لہذا گویا کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 روزے جو شخص اور رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، تو اس کو ثواب پورے سال روزے رکھنے کا ملتا ہے. تو ایک تو اس بات کا بھی اہتمام ہو جائے کہ بھئی ہم سب جو ہے شوال کے اندر بھی 6 روزے رکھ لیں. اب شوال کے 6 روزوں کی مشروعیت جو ہے وہ ان روزوں کے علاوہ ہے. یعنی شوال کے اندر جو ہے یہ جو ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14 اور 15، اور ہر ہفتے کے 2 روزے جو پیر اور جمعرات کا روزہ ہے اس سے ہٹ کر ہے. یعنی یہ 6 روزے جو ہے وہ آپ اس سے ہٹ کے رکھیں گے. پیر اور جمعرات کا جو روزہ رکھتے ہیں وہ تو مستقل سنت ہے، اور ہر ہفتے کی ہر پیر کے دن روزہ رکھنا، ہر جمعرات کے دن روزہ رکھنا، اسی طرح سے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے رکھنا، تو ان کے علاوہ جو ہے یہ روزے بنتے ہیں کہ جس کو ہمیں رکھنا چاہیے. دیکھیں اگر کوئی شخص جو ہے اگر یہ 6 روزے رکھ لیتا ہے تو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا رمضان گزرنے کے بعد اب روزہ رکھ کے وہ تھوڑا سا دوبارہ سے وہی جو روزے کی کیفیت ہوتی ہے نا رمضان کی، وہ کیفیت دوبارہ سے بحال ہو جاتی ہے. دوبارہ سے آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا جیسے بھی کسی نے کل روزہ رکھ لیا، اب وہ کل اگر روزہ رکھے گا شوال کا تو وہ تھوڑا سا، کیونکہ رمضان ابھی گزرا ہے، تو ایک دم اس کے دماغ میں آئے گا کہ یار شاید رمضان کا مہینہ ہی چل رہا ہے. جیسے اب کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ کبھی آپ کو لگتا ہے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار وہ ایک دم ہوتا ہے پیاس لگتی ہے تو ایک دم ہوتا ہے کہ نہیں روزہ تو نہیں ہے، رمضان تو نہیں ہے، وہ رمضان تو نہیں ہے، پانی تو میں پی سکتا ہوں. تو اسی طرح سے وہ جب روزہ رکھتا ہے تو 2 منٹ کے لیے وہ دوبارہ سے اسی کیفیت میں چلا جاتا ہے. تو پھر وہی دوبارہ سے انسان کے جذبات بن جائیں گے، دوبارہ سے جو ہے وہی انسان کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے گی. اس لیے کہا گیا کہ بھئی شوال کے 6 روزے رکھیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.